ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. اللہ اس کے رسول کے شریعت کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. ظلم نہیں کر رہے. جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا. جاؤ دیکھتے ہیں کیا بگاڑتا ہے. نہیں جائیں گے مسجد، کام ہے ابھی ہم کو. جب جہاں پکار دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جو لوگ بزرگ لوگ ہیں وہ جائیں گے نماز پڑھنے. امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، نماز پڑھ لیں گے. دیکھا جائے گا بقیہ دیکھا جائے گا. کیا دیکھیں گے آپ؟ یہ ظلم ہے. ظلم کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی تمام دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اس کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں. یہ ظلم ہے. اور اسی ظلم کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اوپر بہت سارے آصائب اور مصیبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 154. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس 40 دن کے اندر بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے. تم نے شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. تو ایسا کرو، اس کا سولوشن یہ ہے کہ اب تم ایک دوسرے کا قتل کرو گے آپس میں. وہ اس وقت کا سولوشن تھا، ابھی کا سولوشن نہیں ہے، یاد رکھیے گا. شاید اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے، معاف کر دے. فتاب علیکم، اللہ سے توبہ کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. ظلمتم انفسکم کا لفظ یاد رکھیے گا، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. اگر ظلم کی تعبیر کرو تو ظلم کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک ظلم کس معاملے میں؟ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں ظلم. والظلم فی النفس، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا. والظالم فی العباد، اور اللہ کے بندوں کے لیے ظالم بن جانا، اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کرنا. تو یہ ظلم کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. ظلم کو اللہ تعالیٰ قطعی معاف نہیں کرتا ہے. اور ایسی قومیں جنہوں نے ظلم کیا، جس نے اپنے رعایا کے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. آپ پڑھی سورہ حاقہ، سورہ نمبر 69 آیت نمبر 4 میں، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، بے شک سمود اور عاد نے قاریہ کو جھٹلایا تھا. مطلب کھڑکھڑانے والی چیز. کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو جھٹلایا. کہاں ہے تیرا عذاب؟ اے نوح، بات کرتا ہے عذاب کی، کہاں ہے تیرے رب کا عذاب؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود نے بھی جھٹلایا اور عاد نے بھی جھٹلایا. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ، تو بلا شبہ سمود ایک تیز چیخ کے ذریعے، آواز کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے. کذبت ثمود بالطاغیہ. واما عاد فاهلكوا بالريح الصرصر العاتية سخر عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى. اور کیا معاملہ ہوا ان لوگوں کا، عاد کا؟ قوم عاد کے اوپر لگاتار 7 دن 7 رات اور 8 دن تک تیز ہوائیں چلتی رہی. قوم ایسی ہو گئی کأنہم نخل خاویہ، کہ کھجور کے تنے کی طرح پڑے ہوئے تھے. کس طرح ان کا انجام ہوا؟
اور اس سے پہلے بھی وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، فرعون آیا اور اس سے پہلے کی قوم آئی، انہوں نے بھی اس طرح کی خطائیں کی، ان کا کیا انجام ہوا؟ اور انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبَّهُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اللہ نے کس طریقے سے سختی سے انہیں پکڑ لیا، کیسا گرفتار کیا، یاد نہیں ہے؟ وَلَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ الْجَارِيَةَ، اے نوح علیہ السلام کی قوم یاد کرو جبکہ سب لوگ ڈوب رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا، ایسے وقت میں تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے، خواہ وہ اللہ کے قوانین کے ساتھ کیا جائے یا خود اپنے نفس کے ساتھ کیا جائے یا پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا جائے، اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ آج ہم لوگ اس بات کے پر غور کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان پریشان حال ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے سنو سنو، ہسٹری پڑھا کرو، قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دیا تھا، کتنا بڑا قاتل تھا، بچوں کا قاتل، قتل کرتا تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، برا عذاب دیتا تھا، گندا عذاب دیتا تھا۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جو تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کس طرح اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تم کو اس مصیبت سے نجات دیا، بچایا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور کس طریقے سے ہم نے اس سمندر کے اندر راستہ بنایا اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دیا، ایک طرف نجات دیا اور پھر اسی راستے میں غرق کیا، فرعون کو اسی راستے میں غرق کیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کیا تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے؟ بتاؤ، دیکھ رہے تھے نا، سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک اللہ کے ماننے والے اور ان کی قوم کو اللہ نے اسی سمندر کے راستے سے پار کرایا اور اسی بیچ راستے پر فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، اسی بیچ راستے میں۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو، مزید میرے عذاب کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133 کے اندر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان کے اوپر کیا بھیجا؟ طوفان بھیجا۔ بہت ساری قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے عذاب ان کے اوپر دیا، کچھ کو طوفان کے ذریعے برباد کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اور کسی کو ہم نے ٹڈی بھیج کر کے برباد کیا، کسی کو زفدہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں میڈک، وہ بھیجا، اور خون کے ذریعے ہم نے عذاب دیا، خون کا عذاب دیا، کھانا کھا رہے وہاں پر خون دکھائی دے رہا ہے، پانی پینے کی نوبت آئی وہاں پر خون دکھائی دے رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَمَا كَانَ لِيُظْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، وہ لوگ تو خود ظالم تھے جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کے اندر فرماتا ہے، سورہ نمبر 29 ہے آیت نمبر 140، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِالذَّنبِ، ہم نے ان تمام کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ آج تو ہمیں اپنا گناہ یاد ہی نہیں ہے، ہائے مودی 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 مودی، ہمیں اپنا گناہ یاد آتا کہاں ہے؟ کیوں اللہ نے ایسا دن دکھایا؟